نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا تولوا عنہ اور ان سے روگردانی نہ کرو وانتم تسمعون اور تم سنتے ہو ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور حقیقت میں وہ نہیں سنتے إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ بے شک ساری مخلوق میں برے اللہ کے ہاں الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو ضرور سناتا ان کو وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا اور اگر ان کو سناتا وہ پھر جاتے وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا تیسرا رکوع آیات نمبر 20، 21، 22 اور 23 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے واقعہ بدر کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان پر انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کی مدد سے کفار کو تم نے شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ریت کی مٹھی جو آپ نے پھینکی ان کی کافروں کی آنکھوں میں پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ کفار کو بھی کہا بعض آ جاؤ تو بہتر ہے ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارا یہی حشر فرمائیں گے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 15 اور 16 میں ہم جہاد کا ایک قانون پڑھ چکے ہیں کہ میدان جہاد میں جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ آج کے سبق میں دوسرا قانون ہے، میدان جہاد میں
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، چونکہ اہل ایمان کی لڑائیاں ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر تو ہوتی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اس لیے اگر مجاہد خود ہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے تو پھر کسی سے وہ کیا لڑے گا اور کیوں لڑے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ مجاہد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ باقی جہاد میں امیر کی اطاعت یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر امیر کی اطاعت ہی نہ ہو تو پھر کبھی بھی بندہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ امیر صاحب کو حکم ہو کہ حملہ کرنا ہے اور مامور کہہ کہ نہیں یہ بھی نہیں کرتے، آدھے کہیں گے ٹھیک ہے جی، آدھے کہیں جی نہیں ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ شکست ہوگی نا۔ اس لیے امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اور پھر جب جہاد میں امیر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، آپ خود امیر ہو، غزوات میں آپ خود امیر ہوتے تھے، فرمایا اس وقت تو گنجائش ہی نہیں ہے کوئی معمولی سی بھی کہ جناب امیر کی اطاعت نہ کی جائے، اس لیے حکم دیا کہ اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول یہ دو چیزیں الگ الگ تھیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسا جوڑا ہے کہ گویا کہ ان دو چیزوں کو اللہ نے ایک بنا دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ الگ الگ چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو ایک بنا کر کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ نے ایک بنا دیا، ایسا اللہ نے جوڑ کر بیان کیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں نماز اور زکوٰۃ الگ الگ چیزیں ہیں، ایک مالی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا ان کو جوڑ کر ہی بیان کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایسا اللہ نے ان کو جوڑا گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں گویا کہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ نمازی آدمی زکوٰۃ کا منکر نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دینے والا نماز کا منکر نہیں ہو سکتا، ان دو چیزوں کو بھی اللہ نے گویا کہ ایک بنا دیا۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ کہتے ہیں میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اب یہ الگ الگ چیزیں تھیں، اللہ کی عبادت اور ماں باپ کی خدمت، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر کے ایک بنا دیا ہے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کا وہی حکم جو ہم تک پہنچا ہے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تولوا عنہ، اور ان سے روگردانی نہ کرو، ان سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے، پھر کسی مومن کو منہ موڑنے کی اجازت نہیں۔ سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو، کوئی حکم سامنے آ جائے، پھر نہ ایمان والے مرد کو کوئی گنجائش ہے نہ عورت کو کہ اپنی مرضی کو وہاں داخل دے، نہیں، جو فیصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا بس وہی حرف آخر ہے، اس سے تبدیل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء میں کیا فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
اے میرے محبوب صلی اللہ فلا وربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں میرے محمد تجھے حاکم تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور تیرے فیصلے کو خوشی خوشی کے ساتھ جب تک تسلیم نہ کریں، اگر دنیا والے زمین پر تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، میں اللہ عرش پر ایسے بندے کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ ایمان والا وہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرے گا۔ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور کبھی ان سے روگردانی نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حالانکہ تم سنتے ہو۔ جب نبی پاک کا حکم سن لو پھر مومن کو اس میں سے کوئی روگردانی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہاں منافقین کے لیے، جو منافقین اوپر سے تو کہتے ہیں جناب ہم بڑے جی ایمان والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا ایمان ہے جی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں پھر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے۔ دعویٰ تو ہے کہ نبی پاک کی غلامی ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بے ایمانوں کی طرح تم نے نہیں ہونا۔ اب آپ دیکھیں منافقین کے حالات، اللہ ہمیں ان سے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے دعوے آپ کی اطاعت کے، خصوصاً جہاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنے کی کوشش کرتے، مال خرچ کرنا ہوتا وہاں بھاگنے کی کوشش کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر منافقین کی علامات بیان کی۔ مثلا سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو میرے نبی کی فرما برداری سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں دنیا میں ایسی آزمائش ڈالوں گا، یاد رکھیں گے، یا کوئی دردناک عذاب بھیج کر ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دوں گا۔ نبی پاک کی نافرمانی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان منافقوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے کیا وعید ارشاد فرمائی إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ برے عند اللہ، اللہ کے ہاں کون لوگ ہیں؟ فرمایا الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ ساری باتیں تو سنتے ہیں، میرے نبی کی بات سننے سے بہرے بنے ہوئی ہیں، باقی باتیں تو بڑی کر لیتے ہیں، میری وحدانیت کے بول بولنے سے گونگے بنے ہوئی ہیں، دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار بنے ہوئے ہیں، نہیں سمجھتے تو میری آیات کو نہیں سمجھتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا ایسے بہرے، ایسے گونگے، ایسے بے عقل نادان جو اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک پوری کائنات میں یہی سب سے برے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اصل تو عزت والا وہ ہے نا جس کی اللہ کے ہاں عزت۔ اگر اللہ کے ہاں سب سے بندہ وہ ذلیل اور گھٹیا شمار کیا جائے
اس عزت کا کیا فائدہ جو دنیا والوں کے سامنے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ابھی ہم نے اس سے پچھلی صورت میں پڑھا, اللہ نے فرمایا بعض لوگ اللہ کے ہاں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے شر الدواب, ساری مخلوق میں برے. اب وہ آدمی جو منافقت کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتا تو بڑا سمجھدار ہے, وہ جی میں نے ان کو بھی خوش رکھا ہوا ہے, میں نے ان کو بھی خوش رکھا ہوا ہے, نبی پاک اور اللہ کا حکمات سے ٹرکا کر نکل جاتا ہے, اور جناب میں نے بڑا زبردست کام کر لیا, ایسا جناب فراڈ کیا کہ جناب پتہ ہی کسی کو نہیں چلا, میں نے ایسا اس کو دھوکہ دیا اور پتہ ہی نہیں چلا کسی کو, بڑا مال کما لیا, اور جناب زکوٰۃ دینے کی باری آئی میں نے بڑے طریقے سے بچا لیا جی اپنے آپ کو, جناب اچھا بھی سخی بھی شو کر دیا اور زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں یہ چلاک بن کر ادھر ادھر کی مارتے ہیں, اللہ کے ہاں سب سے برے یہی ہیں, ساری مخلوق میں سب سے گندے یہی ہیں. اللہ کے ہاں ان کی ٹکے کی عزت نہیں ہے. کیوں کہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے بہرے بنے ہوئی ہیں, سمجھنے سے بے عقل اور نادان بنے ہوئی ہیں. ساری مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے برے یہ لوگ ہیں. اچھا جی اب کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر طلب نہیں ہے, ان کے اندر خیر نہیں ہے, ان کے اندر اخلاص نیت نہیں ہے. اگر ان کے اندر کچھ بھی اخلاص نیت ہوتا, اگر ان کے اندر کچھ بھی خیر ہوتی, اللہ ان کو ضرور بات سمجھاتا بھی اور عمل کی توفیق بھی دیتا. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اور اگر اللہ ان میں خیر دیکھتا, خیر جانتا, لَأَسْمَعَهُمْ, اللہ ان کو ضرور سنواتا. یعنی کوئی خیر کا مراد طلب, اگر بندے کے دل میں اخلاص ہو اللہ ضرور رہنمائی کرتا ہے, لیکن اگر دل کے اندر اخلاص ہی نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہتے جا, پھر اگر تو نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو طلب دکھانی پڑتی ہے. ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کے دل میں انابت ہوتی ہے. جس کے دل میں انابت اور طلب نہ ہو, اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو پکڑ کے کھینچ کر ہدایت کی طرف لے کر آؤ. اس لیے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے, دین حق اور صراط مستقیم کی طلب نصیب فرمائے. ایک جستجو ہو بندے کی, یا اللہ اس راہ پر چلا جو راہ تجھے پسند ہے, یا اللہ اس راہ پر چلا جس راہ پر تو راضی ہوتا ہے, اے اللہ اس راہ سے بچا جو راہ تیری ناراضگی کا باعث بنتی ہے. سیدھے راستے کی طلب اور سیدھے راستے کی تڑپ بندے کے اندر موجود ہو, اللہ ضرور رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا, اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا, لَأَسْمَعَهُمْ, ضرور سنواتا ان کو, لیکن بغیر طلب کے اگر سنائے بھی صحیح تو انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور اگر اللہ ان کو سنوا بھی دے وہ پھر بھی منہ موڑ لیں. اگر طلب نہ ہو, زبردستی بندہ کوئی سنائے بھی صحیح, اگلے نے کیا ماننا ہے, کیونکہ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے نا. دل میں بندے کے شوق ہی نہ ہو, اوپر سے کہا جی ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. جب اخلاص ہوگا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دل سے ہوگی, پھر اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تولوا عنہ, اور ان سے منہ نہ موڑو. وانتم تسمعون, اور حالانکہ تم سنتے ہو. ولا تکونوا, اور تم نہ ہو جاؤ کالذین, ان لوگوں کی طرح, قالوا سمعنا, جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا, وہم لا يسمعون, حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. ان شر الدواب عند اللہ, ساری مخلوق میں اللہ کے ہاں زیادہ برے وہ لوگ ہیں. الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو اللہ ان کو ضرور سناتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اور اگر اللہ ان کو سناتا, لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, وہ پھر جاتے اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے.